وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انبیاء آج کا موضوع جو ہے، کیا ہم اللہ والے نہیں بننا چاہتے؟ آج کے درس کا نمبر ہے 1474، آیت نمبر 90 ہے، حصہ دوم. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 90. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. ووهبنا لہ یحییٰ، اور یحییٰ بیٹا عطا فرمایا. واصلحنا لہ زوجہ، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ تمام لوگ جو تھے جن کا تذکرہ ہوا نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحْبًا، اور ہمیں شوق اور رغبت، خوف اور خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے حضور بڑے عجز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے. تذکرہ ہو رہا ہے نیک لوگوں کے طرز عمل کا، کہ نیک لوگوں کا طرز عمل کیا ہے. دیکھیں، انسان دنیا میں آ کے یا تو نیکی کے راستے پر چلے گا یا برائی کے راستے پر. ایک بات یہ بالکل اچھی طرح نوٹ کر لیں، اصل میں اس وقت جو ماحول ہے، یہ ہم نے برائی کا راستہ اختیار کر کے کچھ نیکی کے کام کر رہے ہیں، لہٰذا وہ بے سود ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، قرآن کے الفاظ ہیں. یعنی اگر آپ کا مقصد زندگی، اگر آپ کا اللہ پر ایمان نہ ہو تو آپ کے نیک اعمال باطل ہیں. یہ تو یعنی بالکل ایک مستند بات ہے. ہم اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، سیدھے راستے پر ہم نہیں ہیں ہماری زندگی. یہی بات میں آپ سے گزشتہ سبق میں بھی کر رہا تھا. اصل میں یہ بہت گہری بات ہے اور بہت لازمی بات ہے
کہ آپ اپنے متعلق یہ اندازہ لگائیں کہ کیا میں سیدھے راستے پر ہوں؟ عام طور پہ، عمومی طور پہ ہم لوگ منزل بھٹک گئے ہیں، ہمارا راستہ غلط ہے، ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں خاص اور عام بات ختم ہو جاتی ہے۔ چپراسی سے لے کر وزیر اعظم، آرمی چیف، صدر مملکت اور یہ تمام میڈیا دیکھ لیں، یہ غلط راستوں پر چل رہے ہیں۔ انفرادی طور پہ ہماری منزل دنیا ہے، ہم دنیا دار ہیں اور دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں، اللہ کے راستے پر نہ ہم ہیں نہ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ صدیاں بیت گئی ہیں کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، منزل بھٹک گئے ہیں۔ تو نیکی، اب یہ جو ہے نا دیکھیں یہ آیات پہ بھی آپ غور کریں نا، میں تو بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ قرآن کی آیات پیش کروں، اس کے تناظر میں اپنے عمل کا ہم جائزہ لیں۔ یہی ایک رویہ ہونا چاہیے آپ کا بھی اور میرا بھی۔ تو یہ 3 صفات، یسارعون فی الخیرات، یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ تینوں صفات ہم میں نہیں ہیں۔ پہلی جو بات ہے، پہلی جو صفت ہے نیک لوگوں کی، یسارعون فی الخیرات، یہ تو ہم تو نیکی کے راستے پر نہیں ہیں۔ ایک مشرک، مجھے آپ بتائیں، ایک مشرک اگر روزے رکھنا شروع کر دے اور اس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، نمازیں پڑھنا شروع کر دے اور زکاتیں دینا شروع کر دے، تمام اچھائی کے نیک کام کرنا شروع کر دے، لیکن تھا مشرک۔ یہ تو دیکھیں، صبح ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، دور جاہلیت میں ایک نیک شخص تھا، بظاہر نیک تھا، بہت اچھے کام کرتا تھا۔ اب پوری حدیث کا تو مجھے مفہوم یاد نہیں ہے، لیکن جو یاد ہے میں آپ کو کہتا ہوں۔ تو بڑے اچھے کام کرتا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر اس شخص کا تذکرہ ہوا کہ حضور کیا اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی؟ اور وہ اتنے اچھے کام کرتا تھا، بعض مطلب نزدیک کے دور کا تھا نا۔ تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سارے کام کرتا تھا لیکن وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ ایک دن بھی اس نے یہ نہیں کہا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں رہا۔ یعنی دیکھیں، یہ جو ایمان باللہ ہے، ایمان رسول پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، تو یہ تو ہمارے ایمان کا جز ہے، اور قرآن بات ہی اسی سے کرتا ہے۔ قرآن یہ مکی دور میں 3/4 قرآن نازل ہو گیا تھا، اور اس میں یہی بنیادی باتیں تھیں، اس میں احکامات نہیں تھے۔ احکامات تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، وہاں پہ احکامات کا تذکرہ پھر شروع ہوا ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، شراب کی بندش اور یہ سارے جو احکامات تھے یہ مدینے کے ہیں، مکے کے نہیں تھے۔ یعنی نماز تک آپ دیکھیں، نماز 12ویں سال جو ہے فرض ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن وہ اس ترتیب سے تو نہیں تھی۔ پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن وہ فرض ہوئی ہے 12 سال بعد۔ 12 سال ایک طویل عرصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حساب سے، کیونکہ 13 سال ان کے مکے میں گزرے اور 10 سال جو ہے وہ مدینے میں گزرے۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اس پہ آپ ذرا غور کریں، میری بات پہ آپ ذرا غور کریں، آپ ذاتی طور پہ غور کریں، اوروں سے ہمیں کیا لینا دینا؟ اور لوگ جہاں بھی جانے کا فیصلہ کر لیں، آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ جنت جانا ہے تو اللہ پر ایمان اس کے لیے ضروری ہے۔ صرف اچھے کام، نیک کام، بظاہر نیک کام نہیں کریں گے،
ایمان باللہ جو ہے وہ سب سے بنیادی شرط ہے. ایمان بعض وقت تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کا تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ سورہ عصر میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہاں بھی ابھی تذکرہ ہونے والا ہے، یہ آیت نمبر 94 میں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے عمل صالح کیا شرط ایمان کے ساتھ. تو ہمارا تو دیکھیں ایمان کے بغیر ہم، ایمان کا مطلب یقین کے بغیر ہم کچھ نیک اعمال کر رہے ہیں. اس بات پہ ذرا سوچیں نا، جتنی دیر بھی کہیں میں ذرا خاموش رہ لوں گا. آپ ایمان کے بغیر ہم کچھ نیک اعمال بظاہر کر رہے ہیں، وہ حالات کا جبر ہے، ہماری خواہشات ہیں کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں. تو ورنہ ہمارا تو یقین نہیں ہے. ہمارا یقین دیکھیں، ہمارا یقین دنیا پر ہے، بس بات ختم. ظاہر کا فائدہ، ظاہر میرے ظاہر کے لیے کیا اچھا ہے. آپ کے یعنی تمام فیصلے جو ہیں وہ ظاہری مفادات کی بنا پر ہوتے ہیں. یہ بات میں ایک تسلی سے کہہ دوں آپ کو. آخرت پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے. برائے نام سنی سنائی باتیں دیکھیں گے، دیکھا جائے گا، جب پڑے گی تو دیکھیں گے. آپ دیکھ لیں، دیکھیں آخرت کے بارے میں کوئی سوچنے پر تیار ہی نہیں ہے. قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ، ان سے کہیے یہ بہت بڑی خبر ہے، تم نے اس سے منہ موڑا ہوا ہے. اے مسلمانوں، قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. سورہ نبا کے 30ویں پارے کیا پہلی جو سورت ہے نبا، سورہ نبا. تو یہ دیکھیں، قرآن کو اپنے لیے سمجھیں. یہ قرآن ہمارے لیے ہے، برکت کی کتاب ہے، برکت والی کتاب. میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن میں لکھا ہوا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. ابھی ہم نے پڑھا ہے اسی صورت میں. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بڑی بابرکت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ ضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. یہ ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ابھی ہم نے پڑھی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھہر جائیں، آپ آج فیصلہ کر لیں کہ کرنا کیا ہے، کون سے راستے پر چلنا ہے، مقصود کیا ہے، منزل کیا ہے. بدلیں، اگر غلط ہے تو بدلیں، رویہ بدلیں، منزل بدلیں، نیت بدلیں. دنیا میں رہنے کی نیت اللہ کو بنا لیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. جو لوگ میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر خوش ہیں اور میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، مسلمانوں کے بارے میں ہے، آج کے مسلمان کے بارے میں. کوئی ملاقات، اللہ کی ملاقات جس کا بار بار اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. ہم تو مشرک بنے ہوئے ہیں عملی طور پہ، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، احساس بھی نہیں ہے، نہ یقین ہے. یقیناً ہم مشرکانہ افعال کر رہے ہیں، مشرکانہ رویہ ہے، مشرکانہ سوچ ہے،
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ اللہ۔ بہرحال میں تو آپ کو بتانا تھا اور بتا دیا، پھر میں آگے چلتا ہوں۔ یسارعون فی الخیرات کی میں بات کر رہا ہوں۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے ہیں، یدعوننا ہمیں پکارتے ہیں، رغبت شوق اور رغبت، خوف اور خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے ہیں۔ دیکھیں پکارنا، تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں، پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت ہم کس کو پکار رہے ہیں؟ اس وقت ہم پکار رہے ہیں دنیا کو، اپنے مفادات کو، ہمارے مفادات۔ دیکھیں عام سادی سی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے لیے ہمارا مفاد مقدم ہے، باقی باتیں جنت، دوزخ اور یہ آخرت، قبر، یہ دیکھا جائے گا۔ ہمارا رویہ ایسا ہے، یہ ایک عام عمومی تمام امت کا اجتماعی فیصلہ ہے کہ ہم نے پکارنا ظاہر کو ہے، اپنے مفادات کا ہم غلام ہیں۔ ہم ظاہری مفادات کو ہم نے اپنے دنیا کے مفادات کو اخروی مفادات پر ترجیح دے دی ہے۔ اور نیکی تو باقی رہی نہیں ہے، اگر سچ پوچھیں تو نیکی کا وجود بھی نہیں ہے، کیونکہ نیکی شروع تب ہوتی ہے جو آیت ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک محبوب چیز قربان نہ کر دو۔ ہمیں تو دنیا محبوب ہے، اس کی قربانی یعنی اس کا خیال، اس کا جذبہ۔ میں تو دیکھیں آپ کو دنیا چھوڑنے کا نہیں کہہ رہا ہے، اس غلط فہمی میں نہ پڑے۔ دنیا کا استعمال کے ذریعے ہی آپ رب کی ملاقات کے اہل ہو سکتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے استعمال کے لیے، اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن مقصد یہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، زندگی گزارنے کا آپ کا مقصد کیا ہے، دنیا کے استعمال کا آپ کا مقصد کیا ہے، مال آپ کیوں جمع کر رہے ہیں، آپ ساری کاموں کی نیت کیا ہے، آپ کی زندگی کی بیسک نیت کیا ہے آپ کی، وہ تو ساری آپ ہمیں پتہ ہے، دنیا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اے حبیب، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی، لم یرید الا الحیات الدنیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہم سے واقف ہے کہ ہماری رگوں میں کیا ہے، کیا مطلب کیا ہم سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ ہم سے زیادہ وہ ہمیں جانتا ہے۔ تو وہ پھر قرآن میں ہے وہ بات، لم یرید الا الحیات الدنیا، یہ آج کے مسلمان پر بالکل فٹ آتی ہے، اس کی اور کوئی منزل ہی نہیں ہے، دنیا کے علاوہ اور کچھ اس کی چاہت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں لوگ پیسے جمع کر کر کے، زمینیں جائیداد بنا کے مر کے جا رہے ہیں، حالانکہ دیکھیں آج کے مسلمان کے سامنے تو ایک بہت بڑی منزل پڑی بھی ہے۔ آج ہم نے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ہماری ہے، میری ہے اور آپ کی ہے۔ یہ دنیا جو قرآن سے غافل ہے اور اس کو اللہ کا پیغام نہیں پہنچ پا رہا، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آپ ہیں۔ آپ صرف دنیا ہی کا سوچ رہے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اربوں پتی لوگ ہیں پاکستان میں، اربوں پتی، کھربوں پتی، لیکن کیا وہ دین کا کچھ سوچ رہے ہیں؟ نو۔ کیا دین کا کوئی پلان ہے؟ نو۔ سارے پلاننگ جو ہے وہ ایک انڈسٹری قائم ہو جاتی ہے، پھر اس سے گروپ آف انڈسٹری بن جاتی ہے، اور کون ہیں؟ حاجی ہیں، صوفی ہیں،
اور ایسے لوگ ہیں ماتھے پہ مدینے میں جا کے وہاں پھر سبیلے لگاتے ہیں، مکے میں جا کے سبیلے لگاتے ہیں، بس یہی ان کے ذہن میں نیکی کے کام ہے. ادھر بیواؤں کی مدد کر دو، یہ کر دو، کوئی ٹرسٹ کھول دو، اسپتال کھول دو خیراتی، بس یہی نیکی ہے. بس پھر کہتے ہیں ہمیں زکوٰۃ بھی دو، ہم لوگ کینسر کا علاج کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. آخرت پہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل مقبول نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، یہ مستند بات ہے. اس بات پہ سوچیں نا. ہمارا تو ایمان باللہ ہے نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی. ہمارے دل و نگاہ تو دنیا پر ہے، دل بھی دنیا میں ہے اور نگاہ بھی دنیا پر ہے. ہو بات ختم ہو جاتی ہے ہماری کہانی ختم ہے. آج کا مسلمان مردود ہے، شیطان کا دوست ہے. یہ قرآن اسلام کا سب سے بڑا مجرم آج کا مسلمان ہے، سب سے بڑا مجرم. یہ حضور کی دعوت کو پھیلانے کی ذمہ داری آج کس پر ہے؟ یہ ہم پر ہے جو برائے نام مسلمان ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے فرمایا یہ ذمہ داری تمہاری ہے، تمہیں میں نے ایک بہترین امت بنایا ہے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے. نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ پر تمہارا ایمان ہوگا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. تم ایک، اے مسلمانوں، تمہیں میں نے ایک درمیانی امت بنایا ہے، معتدل امت بنایا ہے. تم نے دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا کو استعمال کرنا ہے آخرت کے لیے. عیسائی تھے نا، عیسائی راہب، اور وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. وہ راہب بن گئے اور ابھی بھی وہ سسٹم جاری ہے ان کا. اللہ ہدایت دے ان کو. تو دیکھیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ہم لوگ کون ہیں؟ گمراہ. ہمیں منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، باطل کو منزل بنا کے جی رہے ہیں. تو یدعوننا کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہمیں پکار دیتے. یدعوننا، ہمیں پکارتے. یہ پکار کیا ہے؟ یہ بڑی یعنی اس میں گہرائی ہے سامنے، اس کی آپ محسوس کریں. پکار، انسان دنیا میں آ کے عاقل بالغ جب ہو جاتا ہے تو یہ یا تو اللہ کو پکارے گا یا دنیا کو پکارے گا عملی طور پہ، یا اپنی ذمہ داریاں محسوس کرے گا. تھوڑی توجہ سے میری بات سنیں. یا تو یہ اپنے آپ کو پہچانے گا عاقل بالغ ہو کے، عقل سے کام لے گا، اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنی منزل کو پہچانے گا، اللہ کو منزل بنا لے گا اور اللہ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے کے مطابق چل پڑے گا اور پھر اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کے دکھائے گا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. تو یہ تو اب یہ شخص اگر ایسا ہے تو یہ تو اب اللہ کو پکار رہا ہے ہر دم. اب یہ دیکھیں، پکار جو ہے یہ زبان سے نہیں ہوتی، زبان سے تو ایک اظہار ہوتا ہے، وہ اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل پکار یہ ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے. اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے تو آپ دنیا کو پکار رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا ایمان باللہ ہے حقیقی طور پہ اور آپ اللہ کے راستے پر ہیں، اب آپ اللہ کو پکار رہے ہیں. اگرچہ آپ کی زبان بند ہے، اگرچہ آپ سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دکان کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، لیکن آپ اللہ کے لیے زندگی آپ نے وقف کر دی ہے اور آپ کے کام اللہ کے حوالے ہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. تو یہ پکار ہے. ہم دنیا کو اس وقت پکار رہے ہیں عملی طور پہ،
ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے ترقی، ہائے گریڈ، ہائے کرسی، ہائے شہرت، ہائے عزت، جھوٹی عزتوں کے پیچھے بھی آپ چلتے ہیں نا، ہائے عزت، یہ دیکھیں سارے ماحول ہی ایسا ہے۔ اور یہ تالیاں بجانا کیا ہے؟ تالیاں، یہ آپ عزت چاہتے ہیں۔ تقریروں میں آپ دیکھ لیں نعرے، اور یہ تو حضور کے دور کا کوئی رواج نہیں ہے نا۔ صحابہ کرام کیا ایسے نعرے لگاتے تھے؟ کیا ایسے گلا پھاڑ پھاڑ کے معاذ اللہ ایسے تو وہ گفتگو نہیں کرتے تھے، ٹھہر ٹھہر کے وہ گفتگو کرتے تھے، دھیمے لہجے میں گفتگو کرتے تھے۔ ہمارے تو بعض علماء کا یعنی زیادہ بھیڑ دیکھی تو گلا پھاڑا۔ خیر میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں یدعوننا کی بات کر رہا ہوں۔ پکار دیکھیں، ہماری پکار ظاہر ہے، دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، صبح دنیا، شام دنیا، رات دنیا۔ آپ کی تو زندگی محدود ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرے نواسے پوتے، اور بس یہ میری جائیداد، اور یہ میرے پاس پیسے ہیں، اور یہ میری جائیداد ہے۔ بس پھر آپ مر جاتے ہیں یہ ہائے دنیا کہہ کے۔ آپ تو اپنے لیے کچھ ساتھ نہیں لے جاتے، بہت بڑا برائیوں کا انبار لے کے جا رہے ہیں۔ ہماری تمام زندگی A to Z برائیوں پر مشتمل ہے۔ دیکھیں آپ جب منزل بھٹک گئے تو نیکی تو ختم ہو گئی آپ کی۔ نیکی تو تب شروع ہوگی جب آپ سیدھے راستے پر آئیں گے، جب آپ کی منزل اللہ ہوگی، جب آپ رسول کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یدعوننا کی میں بات کر رہا ہوں، پکار۔ اب رغبا و رہبا، خوف اور خشیت، شوق اور رغبت، یہ تو ہماری رغبت کیسے ہے؟ کس سے ہے؟ دنیا سے۔ ہماری ساری آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہماری رغبت جو ہے وہ ظاہر سے ہے، رہبن و رغبا، یدعوننا رغبا و رہبا، اللہ سے خشیت، رہب کہتے ہیں نا، مطلب خشیت، کہ اب وہ خشیت تو نہیں ہے۔ خوف خدا تو ہماری نہ انفرادی زندگی میں ہے، نہ اجتماعی زندگی میں ہے۔ وہ بیگم صاحبہ جب کا موڈ ان کا خراب ہو جاتا ہے تو کوئی خوف خدا ہوتا ہے اس کے؟ جب وہ میاں کو ٹھکرا دیتی ہے کچھ عرصے کے لیے، یا شوہر اپنی بیوی سے قطع تعلق کر لیتا ہے ایک رات کے لیے، 2 راتوں کے لیے، موڈ خراب کر لیتا ہے، تو کوئی خوف ہوتا ہے اس کے دل میں؟ خشیت ہوتی ہے اللہ کی؟ نو۔ آپ دیکھ لیں ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، آخرت کا غم بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف متقی جو ہیں جنت میں جائیں گے۔ جنت متقین کے لیے۔ تقوی سے تو ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ تقوی محتاط، ہم تو جو منہ میں آئے بولتے رہتے ہیں، یہ عام، بس یہ تو سارا معاشرہ ایسا ہے، دنیا دارانہ معاشرہ ہے، دنیا کے لوگ ہیں، دنیا ہی کی باتیں ہیں۔ اپنی مجلسوں کو دیکھ لیں، اپنے دوستوں کو دیکھ لیں، اپنی خلوتوں کو دیکھ لیں، اپنی جلوتوں کو دیکھ لیں، سارا دنیا کا چکر ہے۔ اوہ، رغبا و رہبا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم